السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھیں۔ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ عام ہندی اردو بول چال کے اندر ہمارا یہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، تاکہ سارے عالم میں جہاں پر اردو ہندی بولی جاتی ہے اللہ کے اس کلام کا پیغام پہنچ سکے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون کریں۔ ناظرین، ہم گزشتہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 37 تک 37 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 38 سے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نوح نے کشتی بنانا شروع کی تو جب بھی اس کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو اس کا تمسخر اڑاتے۔ نوح نے کہا، اگر تم ہمارا تمسخر اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا ایسے ہی تمسخر اڑائیں گے۔ ناظرین، گزشتہ درس میں ہم نے سورہ ہود کی بہت ساری باتوں کو ہم نے جانا، خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا، اور وہی تسلسل جاری ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے روکا، مگر قوم کے سرداروں نے کہا کہ تو جو ہمیں روکتا ہے، ہمارے بڑوں کو تو ہم نے اسی پر پایا ہے، اور یہ جو تیرے ساتھ جو چھوٹی سی جماعت ہے وہ ذلیلوں کی جماعت ہے، وہ ذلیل لوگ ہیں جس کے ساتھ تو بیٹھا ہوا ہے۔ ہم پارسا ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم وڈیرے ہیں، ہم رئیس ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، وہ ادنا ہیں۔ تو 950 سال مسلسل حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی اس دعوت کو قوم تک پہنچایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ اور تمہارے ماننے والوں کو اس میں ساتھ لو، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں جو اللہ جسے بچانا چاہے اس کو بھی ساتھ رکھو۔ اور ہاں، تم ہم سے سوال نہیں کرنا ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا، ان کے بارے میں تم سوال نہیں کرنا، ہم انہیں عنقریب غرق کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ تو کشتی جو ہے جب بنانا شروع کی تو اس کی قوم کے جو سردار لوگ تھے، اس کی قوم کے بڑے لوگ تھے، وہاں سے جہاں سے گزرتے، جہاں پہ کشتی بنائی جا رہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کا وہ لوگ تمسخر اڑانے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ بہت مختلف سی باتیں ہیں جس کے تعلق سے مذاق وہ بنانے لگے کہ دیکھو یہ خشکی پر کشتی تیرا رہا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں جو ہے انہوں نے کی۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا، آج ہم پر تم تمسخر اڑاتے ہو، آج ہم پر تم مذاق اڑاتے ہو، ہمارا مذاق بنا رہے ہو، ایک دن آئے گا ہم تمہارا تمسخر اڑائیں گے، یہ بھی دن اللہ تعالیٰ لانے والا ہے۔ جیسے کہتے ہوں کہ نبوت کے ساتھ ترکھانی بھی شروع کر دی ہے، یا یہاں دریا کون سا ہے جس میں کشتی چلاؤ گے، جب ہم کشتی میں ہوں گے اور تم لوگ ڈوب رہے ہوں گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مذاق تم سے ہوا یا ہم سے ہوا۔ تو میں نے کہا نا، مفسرین نے بھی یہی بات نقل کی ہے کہ لوگ کہنے لگے یہ کیسی نبوت ہے جو خشکی میں کشتی چلاتی ہے، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے جو سخت زمین پر کشتی بنا رہا ہے، کشتی چلانا چاہ رہا ہے۔ مذاق اڑانے لگے، ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے لگے اور کہنے لگے یہاں کون سا دریا ہے بھائی، یہاں دریا کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، یہاں پر تو کشتی بنا رہا ہے۔ دریا کے پاس اگرچہ کشتی بناتا تو لوگ سمجھتے کہ تو کشتی صحیح بنا رہا ہے۔ ہاں، اکثر جو کشتیاں بنائی جاتی ہیں دریا کے کنارے، دریا کے قریب،
ہاں وہاں بنائی جاتی ہیں، وہاں اس کے بعد وہ دریا میں ڈالی جاتی ہیں جہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں، مگر یہاں دور دور تک کہیں جو ہے دریا کا نام و نشان نہیں ہے، اور تو یہاں پر کشتی بنا رہا ہے، عقل تیری ماری گئی ہے۔ اس طرح کی باتیں ہیں قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام سے کی، تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج بے شک تم ہمارا مذاق اڑا لو، ایک دن آئے گا تم ڈوب رہے ہوں گے اور ہم کشتی میں سوار ہوں گے، اور اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اگرچہ کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے، اہل توحید کا کوئی مذاق اڑاتا ہے آج کثرت و قلت کی بات کر کے، تو یاد رکھنا ایک دن آئے گا یہی توحید پرست کثرت میں ہوں گے اور تم مشرکین قلیل تعداد میں ہوں گے، اور اس وقت توحید پرست تمہارا مذاق اڑائے گا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا تھا، اس وقت توحید والا ان مشرکوں کو جواب دے گا۔ آج بھلے ہی مذاق بنا لو مشرکوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، پھر تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر رسوا کن عذاب آتا اور دائمی عذاب اترتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ تم آج ہمارا مذاق اڑا لو، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، پھر تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون رسوا ہوا۔ تم ہمارا مذاق اڑا کر کے رسوا کرنا چاہ رہے ہو نا، ہمیں ذلیل کرنا چاہ رہے ہو، رسوا کرنا، تمسخر اڑا رہے ہو ہمارا، تو عذاب جب آئے گا تو کون رسوا ہوگا؟ اس کے بعد یہ زندگی میں بھی رسوا تم ہوں گے، اور آخرت کا دائمی رسوا بھی تمہارے گلے کا طوق بن جائے گا۔ ہاں آگے اللہ فرماتا ہے، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ آگے اللہ فرماتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا عذاب حکم آ پہنچا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم کیا آسمانوں کو کہ پانی برساؤ اور زمین کو پانی باہر نکالو، حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا نر مادہ رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، بجز ان اشخاص کے جن کے متعلق پہلے بتلایا گیا ہے، اور جو ایمان لانے والے تھوڑے ہی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ جس وقت تنور ابلنے لگے تو ہر قسم کا ایک نر اور ایک مادہ جوڑا جانوروں کا ڈال لو اپنے ساتھ کشتی میں، اور اپنے ساتھ جتنے لوگ ایمان لائے تھے تمہارے ساتھ 950 سال کی عمر تک تم پہنچے ہو اور تبلیغ کیے ہو، تو ان تمام ایمان والوں کو جو قلیل تعداد میں تھے، تھوڑے تعداد میں تھے، ان کو بھی اندر ڈال دو، اور ہاں ہم سے سوال نہ کرنا، ہم نے پہلے ہی تمہیں کہہ دیا ہے کہ ان بے ایمانوں کے متعلق ہم سے سوال نہیں کرنا جو ایمان نہیں لائے۔ یہ وہی تنور ہے جو معروف ہے اور جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اسے اللہ رب العزت والجلال نے طوفان کی ابتدا کے لیے منتخب فرمایا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ 80 افراد تھے، بعض نے صرف 10 کہا ہے، جن میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس، اور ان تینوں کی بیویاں، جبکہ چوتھا یام جسے کنعان بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی والدہ یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لائے، لہذا غرق ہو گئے، البتہ یام کی بیوی ایمان لانے کی وجہ سے بچ گئی۔ اسی طرح ہر جانور کا جوڑا بھی سوار کر لیا گیا۔ اب یہاں پر مختلف آراء ہے، مختلف جو ہے باتیں یہاں پر کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہاں یہ بتایا ہے کہ ہمارا حکم جب آ پہنچا تو تنور ابلنے لگا۔ بھائی تنور کیا ہے؟ واٹ از تنور؟ اب ہم جسے عام طور پر آپ نے تندور سنا ہے، تو یہاں پر مفسرین نے وہی بتایا ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، تنور میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ تب دماغ جو ہے اس کا کیسے لگائیں کہ تنور ابلنے کیسے لگے گا؟ تنور میں تو آگ ہوتی ہے، تو تنور ابلے گا کیسے؟ آگ ابلے گی کیسے؟ تو بہرحال مختلف آراء ہیں، مختلف کہانیاں ہیں، مختلف باتیں اس میں بنائی گئی ہیں، اور بعض مفسرین اور بعض جو ہے جدید دور کے جو ہے ریلیجن کے اسکالرز بھی مختلف باتیں کرتے ہیں،
اور یہاں پر ایک ہمارے یہاں ہند کے اندر ہی شاید لکھنؤ طرف ایک کیا کہتے ہیں اسکالر ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ غالباً ہیں. انہوں نے یہ بات بتائی کہ نوح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ ابتدائی زمانہ آدم علیہ السلام کے بعد کا ابتدائی زمانہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی مختلف باتوں میں مختلف واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر وہ آئے آسمان سے. تو لہذا سب سے پہلے دنیا میں انسانیت کا بسیرا ہوا تو وہ ہندوستان کے اندر ہوا. اور ہندوستان میں یہ جو تنور ابلنے لگا سے جو مراد ہے وہ تنور، اگرچہ آپ گوگل پر جائیں گے تو گوگل میں ایک مقام ہے، غالباً وہ کیرلا کے آس پاس ہے، اس کو تنور کہا جاتا ہے. تنور نامی ایک گاؤں یا ایک شہر، ایک سٹی ہے. بہرحال میں نے گوگل میں سرچ کیا تو مجھے ملا تنور کے نام سے ایک مقام آلریڈی ہے. تو ان کا وہ عبداللہ صاحب کا جو اسکالر ہیں اور وہ کمپیٹیٹیو ریلیجنس کے متعلق وہ گفتگو کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی تحقیق بتائی تھی کہ بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہ تنور وہی ہو. تو تنور یا تو وہ جو جس میں تندوری روٹی پکائی جاتی ہے یا تندور کا سامان اس میں جو بھی پکایا جاتا ہے ایسا گھڑا نما ہوتا ہے، نیچے آگ لگی ہوتی ہے، اس کو تندور بولیں گے، یا پھر کسی مقام کا نام تنور تھا، واللہ اعلم بالصواب. تو ہو سکتا ہے میں بھی عبداللہ صاحب اگرچہ صحیح ہیں تو وہ یہ جو کیرلا کے اندر جو تنور ہے ہو سکتا ہے کہ وہی مقام ہو جہاں سے کشتی کو روانگی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہو سکتا ہے. مے بی ناٹ، مے بی اللہ بہتر جانتا ہے. تو کیونکہ ہم زیادہ اس میں مزید تحقیقات ابھی نہیں آئی ہے، جتنی ہم نے اسی گوگل سے یا جتنے بھی اسکالر کے ذریعے سے ہم نے بات سنی ہے، ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ قریب کہ وہ ہندوستان ہی تھا جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا بسیرا رہا ہو. اور یہاں پر جو نام کے جیسے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بزرگ ہستیاں جن کی عبادات کی جاتی تھیں، جن سے حضرت نوح علیہ السلام نے روکا ہے کہ شرک نہ کرنا، اللہ کے علاوہ نہ پکارنا ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوف کو، نہ نصر کو. یہ 5 نام ہیں. تو عبداللہ صاحب کی تحقیق یہ تھی کہ یہ سوا جو ہے، سوا یہ سوا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ جو شیوا ہے یہ شیوا کا بدلا ہوا نام ہو سکتا ہے. تو یہ کسی نیک انسان کا نام تھا جو اللہ کا ولی تھا، اور اس کے انتقال کر جانے کے بعد لوگوں نے اس کے نام کو اور بت وغیرہ بنا کر کے ان کی عبادتیں کرنا شروع کیا ہے. تو انہوں نے وہ تحقیق پیش کی ہے. سوا مختلف جگہ میں ود، سوا، یغوث، یعوف اور نصر، یغوث، یعود و نصر، اس طرح کے بہرحال یہ 5 پنجتن کے نام آتے ہیں جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگوں کی عبادت ہوتی تھی. تو اس میں سوا جو ہے تو آج بھی ہندوستان کے اندر شیوا نامی جو ہے بت کی عبادت ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام اسی ہندوستان میں یہیں بسیرا کیا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کیرلا کے تنور کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا مقام رکھا ہو اور وہی ابلا ہو. اس کے بعد وہ کشتی میں سوار ہوئے، اس کے بعد جو واقعات پہنچے اور جودھی پہاڑ تک جا پہنچے ہوں. بہرحال ساری کائنات اس وقت، ساری دنیا جو ہے پانی کے اندر غرق ہو چکی تھی. تو مختلف کتابوں میں، یہاں پر میں نے پچھلے درس میں بھی بات کہی ہے کہ یہ جو کشتی والا رشی یا منی جس کو کہا گیا ہے، تو وہ کشتی والا تو ان کے پران اور پورانک کتابوں میں اور وید اپنشد جتنی بھی اسمرتی شروتی جو بھی ان کو کہا جاتا ہے، ان کی جو مانیتا ہے، ان کی جو ریلیجس کتاب ہے، ہمارے جو سناتنی بھائی ہیں ان کی، تو ان کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کشتی والا رشی جو بھی تھا، بہت بڑا پرلے آیا تھا، جل پرلے جس کو کہتے ہیں، جل پرلے. اب یہاں پر کیا کہا گیا؟ پانی کا جو ہے پانی میں غرق کرنا. یہاں پہ نوح علیہ السلام کا جو قرآن میں ذکر ہے وہاں پر کشتی بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کشتی جو ہے بچ رہی ہے اور سارے لوگ غرق ہو رہے ہیں. اسی طرح ہندو اور یہ سناتنی کلچر کے اندر، ان کے ویدک، ان کے پورانک جو کتابوں کے اندر کشتیوں والا ایک پیغمبر گزرتا ہے، ایک نیک انسان، نیک شخص، جس کو وہ پیغمبر کہیں، اوتار کہیں، جو بھی کہیں. اور یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو قرآن کے اندر سوا ہے، تو یہ سوا کا جو ہے جو اس کا نام سوا کے طور پر قرآن میں آیا ہو، ان لوگوں نے زبان کی تبدیلی کی وجہ سے شیوا کہا ہو.
تو بہرحال یہ باتیں مختلف اسکالروں نے بات کہی ہیں، میں چلتے چلتے اس پر اپنی تھوڑی سی ٹپڑی کر رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ایک روایت آئی ہے، جو روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ 80 افراد تھے، یعنی کہ کشتی میں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو بیٹھے وہ 80 لوگ تھے. اور اس میں جو مرد حضرات میں اولین کون تھے؟ ان کے بیٹے ہی تھے، 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے، سام، حام اور یافس. اور ایک کا نام جو تھا وہ یام تھا، چوتھا یام تھا جو غرق ہونے والوں میں تھا، اور یام کی ماں بھی اس کے ساتھ غرق ہونے والی تھی، اور یام کی جو بیوی تھی وہ بچنے والوں میں سے تھی، اس نے ایمان لایا تھا. تو سام، حام اور یافس، اور یہ جو اس کو کہا جا رہا ہے یام، جسے کنان بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام کنان بھی ہے. تو شاید اس کی اولاد کو کنان کہا گیا ہو بعد میں آنے والے لوگوں میں، کیونکہ اس کی بیوی جو تھی وہ سوار تھی. اب اس سے شاید اس کی نسل جو یام کی کنان کی آگے بڑھی ہو اور کنانی قوم وجود میں آئی ہو. بہرحال واللہ اعلم بالصواب. تو یہ لوگ 80 تھے، ابن عباس نے یہاں پر ذکر کیا ہے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام ہے، اللہ کے نام سے ہے، میرا رب یقیناً بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا جب کشتی کمپلیٹ ہو گئی، ساری چیزیں اور ساری باتیں مکمل ہو گئیں، وقت بھی ہو گیا، تو سب کو کہا آپ ڈال لو اور سوار ہو جاؤ اس میں، اور اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے، اور جب ٹھہرے گی تو ٹھہرنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہوگا، اور میں اپنے رب سے یقیناً بخشش طلب کرنے والا ہوں، اور وہ بخشنے والا میرا رب ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے. ضمناً اس آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کشتی یا جہاز پہ سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. سواری پہ سوار ہوتے ہوئے بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مسخر کیا جبکہ ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے تھے، اور ہم اپنے رب کی جانب لوٹنے والے ہیں. یہ ہے عام جو سواری، جو سائیکل ہے، رکشہ ہے، گاڑی ہے، بائک ہے، ٹرین ہے، بہرحال پلین ہے، یہ سواری کی دعا پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنا بھی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے سبھی کو. آگے اللہ فرماتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. وہ کشتی پہاڑ جیسی موجوں میں ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی. نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک کنارے پر تھا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے. اللہ رب العزت جو ہے پہلے ہی نصیحت کر چکا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ جو ایمان نہیں لایا ان کے بارے میں سوال نہ کرنا، ان کے بارے میں ملال نہ کرنا. مگر ایک باپ کا جو دل اپنی اولاد کے تعلق سے ہوتا ہے، کہ انسانی جو ہے کیفیت ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے اولاد کو گزن پہنچنے نہیں دیتا، یہ ایک باپ کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی وہ باپ کی محبت جوش مارنے لگی جب کشتی پہاڑوں جیسے مقام تک جانے لگی، پہاڑوں کے کناروں تک جانے لگی، اور جو ہے وہ اتنی بلند ہو گیا پانی، اور پہاڑ کی چوٹیوں پر ان کا بیٹا چڑھ رہا ہے کنارے پر، اور کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے یام کو یا کنان کو کہ اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، آ جا کشتی کے اندر، کشتی کے اندر آ جا میرے لال. یہ کہہ رہے ہیں ایک باپ کا تڑپتا ہوا دل اپنی اولاد کے لیے پکار رہا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ میرے سے سوال نہیں کرنا یہ لوگ جو ایمان نہیں لائے. تو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے، ان کافروں کو چھوڑ دے، ان کافرین کو چھوڑ دے، یہ لوگ غرق ہونے والے ہیں، تو کشتی میں آ جا. یہ ایک باپ کا جو ملائم دل ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ جو ہے پکارنے لگا، اور ایسی حالت، ایسی کیفیت ہونا شروع ہوئی، زمین سے پانی پھوٹتا رہا اور آسمان سے بارش برستی رہی. پانی اتنا بڑھا کہ پہاڑ ڈوبنے لگے، پہاڑوں جیسی اونچی موجیں قیامت
ڈھا رہی تھیں فرمان الہی ہے، تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر کئی چشمے بہا دیے، اور پانی ایسے کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ سورۃ القمر کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی دوران نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام کو دیکھا جو کہ ایک پہاڑ کے کنارے کھڑا تھا کہ ایمان لے آ اور ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ یہ باپ کا دل تھا جو اپنے بیٹے کو آواز دے رہی تھی، اور شفقت اور پدڑاہٹ جو ہے، باپ کی محبت جو ہے ٹھاٹے مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے میرے بیٹے، آج کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ تو پہاڑ کی چوٹی پہ ٹھہر کر یہ سمجھ رہا ہوگا کہ پانی آیا اور چلا جائے گا، نہیں ہے، پہاڑوں کو ڈبانے والا پانی ہے۔ انسان تو کجا جو پہاڑ جو ہزاروں فیٹ کے پہاڑ ہوتے ہیں، وہ پہاڑوں کو بھی آج کا پانی ڈبونے والا ہے۔ اللہ جانے جب یہ پانی کب بند ہوگا، زمین سے پانی نکل رہا ہے، آسمان سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور تو وہاں پر کافرین کے ساتھ ہے۔ آجا، کلمہ پڑھ لے اور آجا، ہاں کشتی میں سوار ہو جا، بچ جائے گا میرے بیٹے۔ مگر بیٹے کا جواب جو ہے کچھ اور تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ بیٹا کہنے لگا، میں ابھی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور ان دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی جس سے وہ ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام نے جب بیٹے کو پکارا، بیٹا جواب دینے لگا، ابا جان آپ بے فکر رہو، آپ سٹھیا گئے، میں خشکی پہ ہوں اور آپ کشتی میں ہیں، پہاڑ پر میں چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی میرے لیے چڑھنا آسان ہے، اور میں بچ جاؤں گا، یہ طوفان ختم ہوگا، یہ پانی ختم ہو جائے گا، اور میں بچ جاؤں گا، کوئی ٹینشن نہ لیں ڈیڈ۔ آج کل کی اولاد بھی کہتی ہے نا ڈیڈ۔ تو باپ کی پدڑاہٹ جو ہے پکارنے لگی، بیٹا آج کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نوح نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور ان دونوں کے درمیان کی گفتگو، باپ اور بیٹے کی جو ہے گفتگو چل رہی ہے، باپ کشتی کے اندر ہے، بیٹا پہاڑ کی چوٹی کے اندر ہے، پانی کا جو ہے لہر ہے، اور باپ ہاتھ دے کر بلا رہا ہے، بیٹے میرے آ جا، آج آ کشتی کے اندر سوار ہو جا، آج کوئی بچنے والا نہیں ہے اللہ کے رحم کے علاوہ، آج ساری کائنات ڈوبنے والی ہے۔ اور بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی چوٹی کا کنارہ لے لوں گا۔ اتنے میں کیا ہوا، اتنے میں ایک موج آئی پانی کی اور دونوں کے درمیان میں حائل ہو گئی، اور نوح علیہ السلام کشتی کے اندر دیکھتے رہ گئے، ان کا بیٹا غرق ہو گیا پہاڑ سے، پہاڑ کا پہاڑ ڈوب گیا اور ان کا بیٹا غرق ہونے والوں میں شمار ہو گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا ہے اور وہ ڈوب گیا۔ جودی پہاڑ موصل میں ہے جو آج بھی اسی نام سے مشہور ہے جہاں نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ یہاں ایک سوال تحقیق سے متعلق رکھتا ہے کہ کیا آج کی نسل انسانی صرف نوح کی اولاد سے تعلق رکھتی ہے؟ بلکہ اس سے بھی پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ سوال پیدا کیسے ہوا۔ اصل میں یہ غلط فہمی اسرائیلی روایات سے پھیلی ہے۔ دیکھیے پیدائش کے اندر، مطلب پیدائش ان کا ایک باب ہے بائبل کے اندر، جبکہ قرآن مجید میں صراحت ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان والے تھے وہ بھی کشتی میں سوار تھے، آگے نسل انسانی ان سے چلی۔ دیکھیں سورہ مریم کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے، یعنی کہ مختلف لوگ مختلف جو ہے اپنی تفسیرات کرتے ہیں۔ سورہ مریم کے اندر آیت سے ضمناً یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ طوفان نوح پوری دنیا پہ نہیں آیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ طوفان پوری دنیا پہ نہ آیا ہو مگر اس وقت انسانی آبادی صرف اس خطے میں ہی موجود ہو جہاں طوفان آیا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ متشابہات باتیں بیان کر کے واللہ عالم کہنے پر ہم کو اجازت دے دیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو بائبل کی کہانیاں وغیرہ قصے میں ہیں تو اس میں بھی مختلف باتیں آتی ہیں، اور انہی باتوں کو بعض مفسرین نے سہارا بنا کر کے یہ کہا کہ کیا یہ دنیا میں جتنی بھی نسل ہے وہ صرف اور صرف کیا نوح علیہ السلام کی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ پوری دنیا میں نہیں آیا، کسی نے کہا کہ نہیں پوری دنیا میں آیا۔ تو بہرحال واللہ عالم بالصواب، سورہ مریم میں بھی بعض چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں پر بھی ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ تو بہرحال یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی دعوت تھی
کسی خاص قوم پر تھی یا ساری کائنات پر تھی یا اس کا حدود اربع کیا تھا، وہ اللہ عالم بالصواب۔ مگر جہاں پر نوح علیہ السلام نے دعوت دین دی وہاں پر جتنی بھی قومیں آباد تھیں، جتنے بھی لوگ آباد تھے، سب کے سب غرق کر دیے گئے، سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے لپیٹے میں لے لیا، جس میں اس کی بیوی نوح علیہ السلام کی بیوی اور اس کی اولاد کنعان یا یام جس کا نام تھا اس کو بھی غرق کر دیا۔ یہ واقعات بتاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ پھر عرصہ بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا، اور پانی خشک ہو گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا کہ ظالم لوگ رحمت سے دور ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے، اور تو ہی سب سے بڑا بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کھونے کے بعد یہ کہا کہ اے اللہ تیرا وعدہ سچا تھا اور تو نے مجھ سے میری اولاد کو باقی رکھنے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا، مگر میرا بیٹا میرے اہل سے تھا، وہ غرق ہو گیا، اور تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہ کیا کہا گیا؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، وہ تو میرا بیٹا تھا، میری نسل تھا، میرا اہل بیت تھا، اور تیرا وعدہ سچا تھا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نوح وہ تیرے اہل سے نہیں تھا، کیونکہ اس کی عمل اچھے نہ تھے، لہذا جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کرو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کی سی درخواست نہ کر، باوجود اس کے کہ وہ تمہارا سلبی بیٹا تھا، مگر جب اس کے اعمال ہی ایسے نہ تھے تو پھر وہ تمہارا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نوح علیہ السلام کا جواب دیا کہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ جو اچھا عمل کرتا ہے، جو ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، وہی اہل ہیں۔ جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ نوح کے بیٹے یام کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو مجھ سے سوال مت کر، ورنہ ایسے جاہلوں والے سوال تو کرے گا، حالانکہ ہم نے تجھے رسول بنایا ہے۔ اے نوح ایسے جاہلوں والے سوال مت کر، خاموش ہو جا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام نے کہا جب احساس ہو گیا اللہ رب العزت کی نصیحت کا، تو نوح علیہ السلام نے کہا اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ایمان لائے گا وہی بچے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ نہیں بچے گا۔ جو اہل میں سے تیرا بیٹا تو جس کو سمجھ رہا ہے وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ تجھ پر ایمان نہیں لایا، تیرے رب پر ایمان نہیں لایا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا، تو وہ تیرے سلبی تیرے نطفے کا بھی ہوگا تو وہ کافروں میں شمار کیا جائے گا، مغرقین میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے لہذا سوال مت کر جاہلوں والے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہی معافی مانگی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے تو علم ہی نہیں تھا نا، اور جس کا مجھے علم نہ ہو اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا ہے، اللہ تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں ضرور جو ہے تباہ ہو جاؤں گا۔ تو مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، مجھے معاف کر دے۔ اس سوال جواب سے ایک نہایت اہم سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایمان اور عمل صالح ہی کی قیمت ہے۔ ایک اولو العزم رسول اپنے بیٹے کے لیے التجا کر رہا ہے تو الٹا اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جنہوں نے سستی نجات کے لیے طرح طرح کے عقیدے وضع کر رکھے ہیں۔ کسی شخص کا سید ہونا یا کسی بزرگ کا دامن پکڑنا اللہ کے ہاں کچھ وقعت نہیں رکھتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، ورنہ وہ ایسی دعا نہ کرتے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ عامت الناس کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی عام لغزش پہ بھی شدید تنبیہ ہوتی ہے۔ یہی عصمت انبیاء کا مفہوم ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے
کہ آج تم بڑے بڑے نام لے لے کر کے ہم اس کا دامن اور اس کا دامن پکڑ کر کے جنت میں چلے جائیں گے، یہ دعوت دنیا کے سامنے تم پیش کر رہے ہو. یہاں پر خود حضرت نوح علیہ السلام کا سلبی اولاد، اس کو، ان کے خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں میں شمار کیا ہے. تمہاری اور ہماری ہستی ہے، کہاں کا دامن بھائی، کہاں کا دامن؟ اور نوح علیہ السلام کل قیامت کے روز، دوسری جگہ احادیث کے اندر تذکرہ ہے، اپنی اس لغزش کی وجہ سے وہ قیامت کے روز بھی بڑے پریشان رہیں گے کہ اللہ سے وہ جو ہے شرمندہ رہیں گے قیامت کے روز کہ انہوں نے ایسا سوال کر لیا تھا. نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء اپنے اپنے اعمال کو یاد کرتے رہیں گے. ارے انبیاء کے اندر وہ کیفیت ہوگی تو تمہارے ان باباؤں کو، جس کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، پکارتے ہو، بیٹا اور بیٹی دینے والا سمجھتے ہو، ان کی کیا حیثیت ہے نوح علیہ السلام کے سامنے؟ بتاؤ، ان کی کیا حیثیت ہے قیامت کے روز؟ آج تم دھڑلے سے ہم فلاں کا دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، فلاں کا دامن ہوگا تو پکڑو گے نا. روایات میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ساری انسانیت مادر ذات لنگی ہوگی. تو اما عائشہ نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول، عورتیں بھی، ہم بھی لنگی ہوں گی تو ہم تو پانی پانی ہو جائیں گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، سب لوگ ننگے ہوں گے، مگر اس وقت وہ شرم کا خیال ہی نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. وہاں پر شرم حیا کی بات ہی نہیں ہوگی، دامن ہی نہیں ہوگا، نہ مرد کو ہوگا نہ عورت کو ہوگا. کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جاننے والے ہو؟ تم کہاں سے کون سا دامن لاؤ گے؟ صحابہ جو ہے سوال کر رہے ہیں، صحابیات سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے کہ سارے لنگے ہوں گے. سارے جب لنگے ہوں گے تو دامن کہاں سے لاؤ گے؟ بتاؤ، جواب دو. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ تم ایسے سوالات مت کرو. آگے اللہ فرماتا ہے قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم. حکم ہوا نوح ہماری طرف سے سلامتی سے اتر آؤ اور ان برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور تیری ساتھی جماعتوں پر نازل ہوئیں، اور کچھ اور امتوں کو ہم متاع حیات دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے المناک عذاب پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی نسلوں سے بھی سرکش پیدا ہوں گے، اور وہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق عذاب علیم سے بچ نہ سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اتر آ جاؤ، ہماری رحمتیں، ہماری برکتیں تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہارے ساتھ جو سوار ہیں اس میں سے بھی کچھ لوگ خبیث ہوں گے جن کو ہم ٹھیک کریں گے، ہم عذاب دیں گے. آگے اللہ فرماتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. ان العاقبۃ للمتقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لو بھائیوں، سن لو، غور سے سن لو اللہ کیا کہتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے قبل انہیں نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، لہذا آپ صبر کیجئے کیونکہ انجام بخیر متقین ہی کے حق میں ہوتا ہے. لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی، یہ جو غیب کی جو باتیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تمہیں وحی کر رہے ہیں، نہ تم جانتے تھے اس کو، ہمارے بتانے سے پہلے نہ آپ کی قوم جانتی تھی اس کو. نوح علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 4000 سال کا عرصہ ہے. اس زمانے کی تفصیلی خبریں دینا بجائے خود آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کی نفی ہے. باعث مفہوم میں ہے کہ وہ انہی کی قوم سے تعلق رکھتے تھے. تمام انبیاء اپنی قوم ہی سے مبعوث ہوتے ہیں. یہ قوم عاد اولا ہے. آثار قدیمہ کے ایک جدید سائنس دان نے انکشاف کیا ہے کہ اہرامات مصر بنانے والی قوم عاد ہی ہے، نہ کہ قوم فرعون. قوم عاد کے افراد کے قد اتنے لمبے تھے کہ وہ اہرامات تعمیر کر سکتے تھے. ان کے علاوہ اور کوئی قوم ایسی نہیں گزری جو اتنے اونچے اہرامات تعمیر کر سکتی ہیں. سائنس دانوں کے مطابق ارم ذات العماد میں ارم ہی لفظ حرم ہے. دوسری جانب اللہ نے قوم عاد کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ تم ہر اونچی جگہ پہ نشانی کھڑی کر دیتے ہو. تفصیلات کے لیے دیکھیں سورۃ الاعراف میں یہ واقعہ گزر چکا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ نہ تم جانتے تھے نبی، نہ تمہاری جو ہے سابق تمہاری جو قوم ہے قریش، یہ لوگوں کو پتا تھا، یہ غیب کی خبریں تھیں. تو لہذا ہم نے جب تمہیں بتایا تو تم نے ان لوگوں کو بتایا. اور مفسرین نے کہا کہ 4000 سال کا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، 4000 سال کا منیمم.
تو بہرحال یہاں پر نفی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا، اے نبی نہ آپ جانتے تھے اس سے پہلے، تو اس سے نفی ہو گئی کہ کلی علم غیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. ہاں جیسے مختار کل ہیں، عالم الغیب ہیں، اس طرح کی جو باتیں ما کانا ما یکون کی باتیں جو یہ لوگ جہلا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیاتوں کو وہ نفی کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہ واضح طور پہ آیاتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک یہ باتیں پہنچائی ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. اے میری قوم میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو ہم اس کے ذمے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے قوم عاد جو ہے یہ صورت کا نام بھی ہود ہے، تو یہ قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا. تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا کہ تم ایسی عبادت کرتے ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا ہے. اے میری قوم میں تم سے کوئی صلہ بھی نہیں مانگتا، اور جو ہے تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ الہ نہیں ہے، الہ تو تمہارا ایک ہی ہے، اللہ الہ ہے، اور تم محض جھوٹ گڑھ رکھے ہو. اور یہ وہی قوم عاد ہے بہرحال جنہوں نے احرام مصر، جو اس طرح پیرامڈ آف مصر جو بھی کہتے ہیں، تو بڑے بڑے محلات بنانے والی قوم یہی تھی. نبی چونکہ معمور من اللہ ہوتے ہیں لہذا ان کا اجر بھی اللہ کے ہاں ہی ہوتا ہے، دنیا سے وہ کسی اجر کی طالب نہیں ہوتے. کسی سے اجر طالب نہ کرنا بھی معمور من اللہ ہونے کی دلیل ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول جتنے بھی گزر چکے ہیں وہ معمور من اللہ ہیں، وہ اجر نہیں مانگتے. اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءِ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. کہا قوم سے جب کہا گیا اور اے قوم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کر دے گا، تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو کہا کہ تم ایک ہی اللہ کی عبادت کرو اپنے رب کی، اور اس سے معافی مانگو جو تم یہ گناہ کرتے ہو. اور معافی مانگنے سے تمہاری قوتوں میں اللہ اضافہ کرے گا. استغفار کے بے شمار فوائد ہیں، جہاں استغفار ہو وہاں عذاب الہی نہیں آتا. الانفال میں اس تذکرہ گزر چکا ہے. خوشحالی پیدا ہوتی ہے، مال اور بیٹوں کی کثرت کا ذکر بھی ہے. پھر میں نے انہیں کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے، آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش نازل کرے گا، بیٹوں اور مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں مہیا فرمائے گا. سورہ نوح میں اس کا تذکرہ ہے. قوم کو کہا ہود علیہ السلام نے معافی مانگو، توبہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور توبہ کرو، اور اللہ آسمان سے مینہ برسائے گا، بارش برسائے گا، جس سے نباتات اگیں گی اور تمہیں فائدہ ہوگا. اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹوں کے ساتھ تمہاری قوتوں میں اضافہ کرے گا، تمہاری اضافہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دولتوں میں اضافہ کرے گا، تمہاری خوشحالی لائے گا اور مزید اضافہ کرے گا. تو انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے، قوم نے جواب دیا، عاد قوم نے جواب دیا، وہ کہنے لگے تو ہمارے پاس کوئی صریح معجزہ تو لایا نہیں، اور محض تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور نہ ہی تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں. قوم نے جواب دیا، کوئی معجزہ تو لا رہے بھائی، کوئی غیب کی بات تو لا، معجزہ تو لا، فلاں وہ لا، چاند کے 2 ٹکڑے کہہ کر کے پوچھے تھے نا. تو اسی طرح سابق انبیاء میں بھی مطالبہ کیا تھا، کوئی معجزہ تو لایا نہیں، خالی محض بول رہا. اور ہمارے ابا، ہمارے دادا، ہمارے پردادا جس کی پرستش کرتے ہیں، جس کی نظر و نیاز کرتے ہیں، جس کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے تو کہہ رہا ہے، معجزہ تو نہیں لایا تو. ہر نبی کو ایسے دلائل دیے جاتے ہیں جو اس کی نبوت کے لیے کافی ثبوت فراہم کرتے ہیں، مگر ہٹ دھرمی ضدی لوگ کسی ایسے بڑے معجزے کا مطالبہ کر دیتے ہیں جو انہیں ایمان لانے پہ مجبور کر دے. ایسا ایمان لانا فائدہ مند بھی نہیں ہوتا. یعنی کہ جو ہٹ دھرم اور ضدی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ ایسے ہی مطالبہ کرتے ہیں، کوئی بڑی چیز یہ کر دے، مردہ کو زندہ کر دے، فلاں کر دے، وہ کر دے، یہ بتا دے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، تو ایسے مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہٹ دھرمی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں اور جم چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کو، جس کی نظر و نیاز کو ہم کو پلا کے، ہم کو بڑا کر کے، ہم کو سکھا کر کے گئے ہیں، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟
اتنی چیزوں کو, اور تو بڑھایا پارسا یہ بول لیتے ہوئے کہ ہم ان کی جو عبادت جو ہم ان کے نظر و نیاز کر رہے ہیں, ان کے اوپر جو عقیدت رکھ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے, اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرو, تو کہہ رہا ہے ہمارے ابا دادا کا بیوقوفاں تھے. یہ سوال ہوتا ہے. اور کہا جاتا ہے موجودہ تو لا دیکھیں گے کتنا بڑا موجودہ ہے, سچا رسول ہے, تو ایسے مطالبے کرتے. اور آج بھی موجودہ دور کے مشرکین, ان سے کہا جائے کہ یہ خبروں کی عبادت مت کرو, ان کی نظر و نیاز مت کرو, یہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے, یہ غلط بات ہے, یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یہ گناہ ہے, تو فلاں سے کہہ دیں گے تو وہابی ہے, تو لہابی ہے. ہاں تجھے کیا پتا, ہمارے باپ دادا, ہمارے ابا دادا, پردادا, ہمارے امی دادی پردادی چھپکے کرتے رہے ان کی نظر و نیاز. یہ عین اسلام ہے, لہذا تو وہابی لہابی ہے, ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے, جا کر لانا ہے تو عذاب لا لے, ہم بھی دیکھیں گے. یہ آج بھی مطالبہ ہوتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں ہٹیں گے ان کی عبادتوں سے. تو میرے بھائی, بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں قرآن مجید کی سورہ ہود کے اندر بیان کی ہیں. آج ہمارا درس جو ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 53 تک مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 38 سے 53 تک ہم نے مکمل کر لیا. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو اس تفسیر قرآن جو عام ہندی اردو بول چال کے اندر ہے سبسکرائب کرنے کو کہیں. تو آج کا درس ہم آیت نمبر 38 سے شروع کیے تھے, اور جو ہے آیت نمبر 53 تک ہمارا آج کا درس مکمل ہو گیا. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ ہم آتے ہیں عام ہندی اردو بول چال کے اندر, تاکہ یہ دعوت کا کام سارے عالم میں پہنچ سکے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. کوئی سوال ہے تو سوال کریں کامنٹ میں. ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, تاکہ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے قرآن مجید کی دعوت سارے عالم میں پہنچ سکے. مجھے دیں اجازت, آج کے لیے بس اتنا ہی. میں دوبارہ جب اللہ حکم دے گا حاضر ہو جاؤں گا اللہ کی مدد کے ساتھ, وہی تفسیر قرآن کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.